يغرر بمبايعته وهي متعملة ومعمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزشتہ کل موت کے متعلق ذکر کیا تھا کہ آدمی کی موت ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے، اسے کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیا کہلوانا چاہیے اور پھر ہمیں کیا بولنا چاہیے، ساری تفصیل آ گئی تھی۔ آج ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ کسی آدمی کے انتقال کے وقت ظاہر بات ہے رنج بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، اور رنج اور تکلیف کی صورت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ تو یہ رونا جائز ہے یا رونا جائز نہیں ہے، رونا درست ہے یا رونا درست نہیں ہے، اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کہا النیاح حرام، نوحہ کرنا یا نیاح جزا فضا کے ساتھ، شکوہ شکایت کے ساتھ رونا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی تفصیل کتاب النہی میں قریب آئے گی۔ لیکن انہوں نے پر ایک دوسرا مسئلہ چھیڑا ہے، اور یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس کی جگہ پر کوئی اس کا رشتہ دار یا قریبی آدمی اگر روتا ہے تو اس رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے یا میت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے رونا شروع کر دیا تو ہمارے اس رونے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس مسئلے کے متعلق یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک آدمی عمل کرے اور دوسرے کو اس کی سزا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے روئے ہم اور مرنے والے مردہ کو تکلیف ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اصل ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو وہاں کسی یہودی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہاں رو رہے ہیں اور وہاں اس کو تکلیف ہو رہی، مردے کو تکلیف ہو رہی، ظاہر بات ہے کہ وہ مر گیا تھا اور یہودی تھا، اس وجہ سے وہ کیا جہنم کے عذاب میں وہ مبتلا تھا۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یہ مر گیا اور یہ لوگ رو رہے ہیں اور وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو بعض حضرات یہ سمجھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سمجھے کہ ہم اگر روئیں گے تو ہمارے رونے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے ان کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رونے کی وجہ سے مردے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس مرنے والے نے اپنے پیچھے رونے کے متعلق اگر کہہ گیا ہو کہ میں مر جاؤں تو خوب زور سے میرے لیے رویا جائے اور خوب کیا ہے غم کا اظہار کیا جائے، اگر وہ کہہ کر مرا ہے اور پھر اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے تو اس رونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال موت کی وجہ سے رنج اور غم ہو اور رنج اور غم کی وجہ سے اگر رونا ہے تو اس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیل آ رہی ہے جو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادہ ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فبكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر
عیادت کی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سارے حضرات موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کے انتقال کی اطلاع ہوئی، فبکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں سے آنسو نکل آئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فلما رأى قوم بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے کہ اب ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے بکاؤ، سب کے سب رونے لگے۔ فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدم العين، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال کی وجہ سے رنج ہو، غم ہو، اور رنج اور غم کی وجہ سے آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، تو آنکھ میں سے صرف آنسو نکلنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا، آنکھ میں سے آنسو نکلنا یہ جائز اور درست ہے۔ شریعت نے جو منع کیا ہے وہ آواز لگا کر اس کے جس کو نیاحہ کہتے ہیں، اس طریقے سے رونا، جزا فضا کے ساتھ رونا، سر پیٹ کر رونا، منہ کے اوپر مارنا، سینے کے اوپر مارنا، کپڑے پھاڑنا اور رونا، اس قسم کے رونے اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا آنکھ کے آنسوؤں سے، ولا بحزن القلب، یا دل میں اگر کوئی رنج ہو اور غم ہو اور اس کے غم کے پر اگر آدمی آنکھ میں سے آنسو نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، ولیکن یعذب بہذا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے عذاب ہوتا ہے، اس کے اوپر سزا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے حد سے زیادہ بڑھ کر اس کی تعریف بیان کرے، مرنے والے کی تعریف بیان کرے یا جزا فضا کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے اگر وہ روتا ہے تو اس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوتی ہے۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیہ ابن ابنتہ وهو فی الموت ففاضت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق علیہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی یعنی نواسی کی لاش یا جسم، مردہ بدن ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ اصل میں یہاں مختصر حدیث ذکر کی گئی ہے، بخاری شریف میں پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو موت کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت انہوں نے جلد سے کسی آدمی کو بھیجا اپنے ابا جی کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ میرے ابا کو جلدی سے بلا کے لاؤ۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ لے رہا ہے، اس وقت غم و فکر نہ کرو۔ لیکن ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس نے پھر دوسرے آدمی کو کہا کہ ابا جی کو جلدی بلا کے لاؤ، مجھے بڑی رنج اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے۔ ابھی جان کنی کی حالت تھی، بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی، چھوٹی بچی، اور اس کے اوپر موت کی جو تکلیف ہو رہی تھی، اور بچی کے انتقال کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول ہیں، اتنے بڑے اونچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھ میں سے بھی آنسو نکل آئے، یعنی آپ نے بھی صبر نہیں کیا ہے، کیا ہوا یہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے رنج کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کسی قریب کے انتقال کے ہونے پر اگر دل میں رنج ہو جائے، غم ہو جائے اور آنکھ میں سے آنسو نکل آئے تو یہ آنکھ میں سے آنسو کا نکلنا
جزا فضا میں داخل نہیں ہے. شریعت نے جو مردے کو رونے کو منع کیا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو رحم ڈالا ہوا ہے، جو رحم رکھا ہوا ہے، اس رحم کا اظہار ہے. اس وجہ سے اگر کسی کے آنکھ میں سے اگر آنسو نکل آتے ہیں تو یہ نکلنا کیا گناہ نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. اللہ تبارک حاضر رحمت، یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ان بندوں کے اوپر جو بندے رحم کرتے ہیں. متفقون علیہ. وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنہ ابراہیم رضی اللہ عنہ وهو يجور بنفسه وجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. بچپن ہی کی حالت میں، دودھ پینے کی حالت ہی میں، اسی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا انتقال ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے اپنا بچہ تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، غم ہوا، اور آنکھ میں سے آنسو نکل آئے. وجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو نکلتے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، وانت یا رسول اللہ. فقال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ابن عوف، یہ رحمت کے آنسو ہے. اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ چیز جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور تیرے جانے کی وجہ سے ابراہیم ہم غمگین ہیں. تو اس قسم کے جملے کہنا یا آنکھوں میں سے آنسو کا نکل جانا یا رونا یہ منع نہیں ہے. ہاں، زور سے رونا، آواز کر کے رونا، جزا فضا کر کے رونا، بے صبری کا اظہار کرنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اس وجہ سے